اور دیکھیے کون جنتی ہے کون جہنمی، تو بعد کی بات ہے، لیکن انسان گریز تو کر سکتا ہے نا اس سے، یعنی اپنی طرف سے حد درجہ احتیاط کرے۔ اب دیکھیں نا عام طور پر خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے کپڑے پہن کے کچن میں نہ جائیں اور اس قسم کی چیزوں سے کچن میں احتیاط کریں، تو اس کی بے احتیاطی سے نقصان ہو سکتا ہے۔ احتیاط کا تو بہر صورت فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اگر مشیت خداوندی ہی کوئی ہے کہیں پر تو بات دوسری ہے، وہ تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ تمام تر احتیاط کے باوجود نقصان ہوا، یعنی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی چھوٹی سی بے احتیاطی ہوئی ضرور ہے۔ تو چھوٹی سی بے احتیاطی بھی کبھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور بڑے سے بڑا احتیاط جو ہے وہ اس کے سامنے ناکارہ ثابت ہو، ایسا ممکن ہے۔ اعمال کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بعض اوقات اکارت ہو جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی وجہ سے، تو بڑی اور چھوٹی دونوں برائیاں حقیر ہیں، اور بڑی تو ہے ہی حقیر۔ حقیر سے مراد یہ ہے کہ انتہائی برائی جو ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے برائی بڑی ہو، ہے وہ گھٹیا ہی۔ برے آدمی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور برائی کو کوئی پریفر نہیں کرے گا، ترجیح نہیں دے گا اسے، یہ نہیں کہے گا کہ بہت اچھا کر رہے ہو تم۔ وہ چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، برائی، لیکن انہیں ایک بہت بڑی برائی سے بچانے کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور یہ بات غالباً اس وقت بھی تھی، یہ بات آج بھی ہے کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب خواتین بہت مظلوم ہیں، ان کے حقوق بہت ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب دنیا شور مچا رہی ہے تو ایسا ہو بھی، لیکن مرد کو ہم یہ نہیں کہتے کہ مظلوم ہے۔ اگر آپ حدیث شریف پڑھیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اس کو اس کے گھر میں وہ مقام ملنا ضروری ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ عزت نفس، گھر پہ اس کا کنٹرول، اور خود گھر کی عورت پر اس مرد کا کنٹرول ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو گھر نہیں چلے گا۔ صرف عورت کی حکمت عملی سے یا صرف مرد کی حکمت عملی سے کبھی گھر نہیں چلتا، دونوں کی تدابیر مل کے گھر چلایا کرتی ہیں۔ تو یہ حدیث گھریلو زندگی کو انتہائی خوشگوار بناتی ہے آپ کی، اور آپ کی زندگی کو مسرت سے، خوشیوں سے بھر دیتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے تعلقات اگر بہترین ہیں تو سمجھے پوری دنیا بہترین ہے، اسے پوری دنیا بہترین نظر آئے گی۔ اگر انہی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو بات ختم۔ اس حدیث شریف کو غور سے پڑھیے، اور پھر خواتین یہ سوچیں کہ حضور کا تجزیہ کتنا زبردست ہے۔ دیکھیے خواتین کو بہرحال مشورہ یہ ہے کہ گھریلو زندگی خوشگوار رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے شکوک جو ہیں، بلکہ بڑے بھی، وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے زندگی کی ترتیب بگڑ جایا کرتی ہے۔ اگر خواتین شک و شبہ سے خود کو دور نہیں کریں گی تو ان کی ذہنی حالت بھی خراب ہوگی، اور سارا دن یہ پریشانی ہوگی کہ اب میرا شوہر یہ کر رہا ہوگا، اب میرا شوہر وہ کر رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو قریبی آپ کے لوگ ہیں ان سے اپنے گھریلو مسائل خامخواہ شیئر کر کے مصیبت میں مت آئیے۔ اپنے گھریلو مسائل کو میڈیا پہ دینے کے بجائے اپنے گھر ہی میں طے کیجیے۔ آپ دیکھیے جتنا وقت آپ کے پاس شکایت کے لیے ہوتا ہے اتنا شاید مرد کے پاس نہیں ہوتا، حالانکہ اگر وہ بھی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، کیونکہ شکوے شکایات سے
معاملات کہاں پہنچتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے کبھی اگر موقع ملا تو ضرور بات کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان معاملات سے گھر بنا نہیں کرتے، بگڑ جایا کرتے ہیں۔ بعض خواتین کو ہمارے موجودہ تہذیب نے حقوق کا علم بردار بنا کے اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ نہیں ہے تو دنیا ختم۔ بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تقریباً پوری دنیا کا عالم یہی ہے۔ اب یہ تو اور بات ہے کہ سوسائٹیز میں شادی بیاہ کیوں نہیں ہو رہے یا باقی چیزیں کیوں نہیں ہو رہی، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے بالکل، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ساتھ میں کہ ایک مرد کو اگر 4 شادیوں کے بیک وقت اجازت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، یعنی ہم اسے ٹھیک ہے اس میں عدل بھی ممکن نہیں ہے اور بھی بات ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اجازت شاید اس لیے بھی ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اگر یہ تعداد کم ہوتی تو شاید یہ اجازت نہ ملتی، اور ایک مرد جو ہے وہ بہرحال 4 بیویوں کو نبھا تو نہیں سکتا، یہ تو بات بہت پکی ہے، 2 کو بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو شرائط اس کے پیچھے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسری طرف کیا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر ثلاثہ اور ربع کا مسئلہ ہے کہ 3 اور 4 کی تعداد اگر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف 4 شادیوں کو ہی پڑھ لیں، 3 2 اور 1 کو بھول جائیں آپ،